وعلى آله أصحاب النجوى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات گرامی، آج کی یہ سپیس اس کی سیریز کا عنوان ہے یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے. محض ایک اجتماع نہیں بلکہ ایک فکری صداقت، ایک روحانی للکار اور ایک اجتماعی محاسبہ ہے. آج جب ہم امت مسلمہ کی زبوں حالی پر گفت و شنید کے لیے جمع ہیں تو دراصل ہم اس قوم کی حالت ذات پر ماتم کرنے نہیں بلکہ اس کے درد کا درما ڈھونڈنے آئے ہیں. آج کی اس فکری نشست، یہ علمی محفل، یہ بیداری کی شب دعا، اس میں ہم صرف اس لیے اکٹھے نہیں ہوئے ہیں کہ امت کے زبوں حالی کا تذکرہ کریں، کیونکہ ہم سب کو عملاً اس کا علم ہے، لیکن ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ یہ محض ایک رسمی اجتماع نہیں بلکہ تاریخ کے زندہ سوالات کا جواب ہے اور امت کی آہوں اور سسکیوں کا ترجمان ہے. آج جب ہم امت مسلمہ کی زبوں حالی پر بات کرنے آئے ہیں تو ہماری زبان فقط الفاظ ادا نہیں کرے گی بلکہ دل کی دھڑکنوں کا بیان دے گی. آج ہمارا موضوع فقط تجزیہ نہیں بلکہ تجدید عہد ہے. ہمیں کہنا ہوگا، ہمیں سننا ہوگا، ہمیں رونا ہوگا اور پھر اٹھنا ہوگا کہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو رونا نہ پڑے. میرے انتہائی واجب احترام بھائی اور بہنوں، جب تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو اسلام کا سورج افق عالم پر یوں طلوع ہوتا نظر آتا ہے کہ جہالت کے اندھیرے چھٹنے لگتے ہیں. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جب اسی تاریخ کے اوراق مزید پلٹتے ہیں، جب ماضی کی خزاں دیدہ شاخوں میں بہار کی صدائیں سننے کو جی چاہتا ہے، جب ماضی کی سنہری رتیں حال کے خزاں رشتہ دامن میں رنگ بننے کی تمنا کرتی ہیں، تو دل بے ساختہ اس درد کو محسوس کرتا ہے جو امت مسلمہ کے حال پر روتا ہے، اور عقل سوال کرتی ہے کہ آخر وہ کون سے عوامل ہیں جنہوں نے اس عروج یافتہ قافلہ نور کو ذلت کی تاریکیوں میں دھکیل دیا ہے. یاد کیجئے وہ دور جب اہل عرب کی سرزمین سے اٹھنے والی صدائے توحید نے قیصر و کسریٰ کے محل لرزا دیے، جب روم و ایران کے جباروں کو جھکنا پڑا، ان کی طاقت کا گھمنڈ اور تکبر زمین بوس ہوا، جب بیت المقدس کے در و دیوار نے بھی اسلام کے قدموں کی چاپ سنی، جب غرناطے کی فضائیں علم و حکمت کی صداؤں سے گونجتی تھیں، جب بغداد کا قلم تلوار سے بلند مرتبہ رکھتا تھا. یاد کریں وہ دور جب بقول اقبال اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. حضرات گرامی، یاد کریں وہ لمحے جب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کو بندہ رہا نہ کو بندہ نواز. جب کعبہ گواہی دیتا تھا کہ یہ قوم وحدت کے لمبردار ہے، جب اذان کی سزا صرف مسجد تک محدود نہ تھی بلکہ تہذیبوں کا تعارف تھی، مگر آج وہی قوم
در بدر ٹھوکر کھا رہی ہے وہی جو کل کی امام تھی، چمن کو جن کے خون سے ملی تھی باد بہار۔ مدینے کی گلیوں سے نکلنے والی وہ آواز جس نے کیسر و قصہ کو لرزا دیا، وہ پیغام جس نے غلامی کو توڑا، ظلم کو مٹایا، جہالت کو علم سے بدلا اور پتھروں کے پجاریوں کو وحدت ربانی کا پرستار بنایا۔ اندلس سے بغداد تک، قاہرہ سے سمندر کند اور بخارا تک، امت کے علم و عمل نے دنیا کو علم، عدل، روحانیت اور تہذیب کے نئے معیارات دیے، مگر آج وہی امت جسے خیر امت کہا گیا پستی کے گڑھوں میں گر چکی ہے۔ مگر آج امت کا موجودہ حال کیا ہے؟ وہ قوم جو کل مکہ و مدینہ کی خاک سے اٹھ کر کیسر و کسریٰ کی سلطنتوں کو زیر کر گئی، آج اس حال کو پہنچی ہے کہ اس کی قیادت مفلوج، اس کا معاشرہ پراگندہ، اس کی تہذیب مغرب زدہ، اس کا دین محض رسم و رواج میں قید ہو کر رہ گیا ہے۔ آج وہی امت ٹکڑوں میں بڑی، گروہوں میں تقسیم، مفادات میں گرفتار، قیادت سے محروم، فکر سے بے بہرا اور وحدت سے عاری نظر آتی ہے۔ سیاست کی بساط پر مہرے بن چکی قوم، جن کے فیصلے واشنگٹن، لندن اور پیرس کے ایوانوں میں ہوتے ہیں، آج جب ہم امت مسلمہ کی ظہور حالی پر گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں فقط آنکھوں سے بہتے آنسو نہیں، دل سے اٹھتی سسکیاں سننی ہوں گی۔ ہمیں تاریخ کی عدالت میں گواہی دینی ہوگی، اور وہ بھی سچائی کی، کہ امت کا یہ زوال اچانک نہیں آیا۔ یہ صدیوں کی غفلت، فکری جمود، اخلاقی زوال، علمی انحطاط اور روحانی بے حسی کا نتیجہ ہے۔ اے اہل مجلس، یہ زوال نہ تو آسمان سے نازل ہوا، نہ کسی اتفاقی حادثے کا نتیجہ ہے۔ یہ صدیوں کی کوتاہی، غفلت اور خود فراموشی کا ثمر ہے۔ وہی امت جو اقرا کی صدا پر اٹھی تھی، آج علم سے محروم ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں اعتراف کرنا ہوگا کہ ہمارا زوال اندرونی ہے، بیرونی سازشوں کا صرف ثانوی ہے۔ ہم نے قرآن کو صرف تعویذ بنایا، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف میلاد تک محدود کر دیا اور اتحاد کا در بند کر دیا، اور تقلید جامد کو شعار بنایا۔ غور کریں کہ فکری جمود اور اتحادی جرت کی کمی کی وجہ سے ہم کہاں پہنچ گئے۔ امت مسلمہ کا سب سے بڑا المیہ اس وقت فکری جمود ہے۔ جمود فکر و نظر ہے فساد کی جڑ، یہی امت مسلمہ کی فکری مذلت۔ بھائیو دوستو، ہم نے اتحاد کے دروازے بند کر دیے، سوال اٹھانے کو جرم بنا دیا، اور تقلید جامد کو دین کا لبادہ پہنا دیا۔ کون نہیں جانتا کہ اسلام کی روح اتحاد، غور و فکر اور عقلی توازن میں پنہاں ہے، مگر آج ہم نے فتاوی کی مشینیں تو بنا لی، مگر اتحاد کے در بند کر دیے۔ نئی نسل سوال کرے تو گستاخ ٹھہرے، سوچے تو بے دین۔ آج ہم نے نہ فقط اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو تعلیم سے محروم کر دیا، بلکہ اپنی تہذیبی اساس سے بھی کاٹ دیا۔ رہی بات اپنے بچوں کی، تو آج کل تو بچے کے پیدائش پر ہی اس کا نام کسی مغربی طرز تعلیم کے اسکول میں رجسٹر کروانے کی فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ پھر اسکول کی عمر تک پہنچنے اس کا نام بھی اسکول داخلے کے فیصلے تو آ جائے۔ جمود فکر و عمل موت ہے زندگی کے لیے،
چاک بجھنے لگے تو ہوا سے شکوا نہ کر. آج ہماری دستگاہوں میں علم ہے مگر ہدایت نہیں، ڈگری ہے مگر دانش نہیں، تربیت ہے مگر مقصد کا فقدان. آج ہمارے تعلیمی ادارے کردار سازی کی بجائے محض ڈگری سازی کے مراکز بن چکے ہیں. ہمارے دینی مدارس میں منقولات کا طوفان ہے مگر معقولات کی پیاس باقی ہے. ہمارے جامعات میں جدید سائنس کا شور ہے مگر روحانیت کی خاموشی ہے. ہمارے تعلیمی ادارے صرف ملازمت کے حصول کی فیکٹریاں بن چکے ہیں. ہمیں تو ایسے ادارے چاہیے جہاں سے غزالی، ابن خلدون اور اقبال پیدا ہو. یونیورسٹیوں میں نصاب موجود ہے مگر نظریہ ندارد، علم ہے مگر بصیرت غائب. اسکولوں میں مغربی فلسفے پڑھائے جاتے ہیں مگر اپنی تہذیب اجنبی ہے. مدارس میں حافظ قاری تو نکل رہے ہیں مگر امت کو فقیہ، مفکر اور قائد کی بھی ضرورت ہے. یاد رکھیں، علم وہ جو روشنی بخشے دلوں کو، علم وہ جو روشنی بخشے دلوں کو، ورنہ ہر جاہل کتابوں کا بھی حافظ ہو گیا. امت مسلمہ کی سیاسی قیادت وہ تو بکھرے ہوئے پتوں کی مانند بن گئی ہے. ہوا جدھر چاہے اڑا لی جائے. کہیں بادشاہت ہے تو کہیں جمہوریت کا لبادہ اڑے، آمریت مسکرا رہی ہے، کہیں خلافت کا نعرہ ہے، مگر عمل میں استبداد اور اتحاد ہے ہی نہیں. وہ خواب بن چکا ہے. OIC کے اجلاسوں میں قراردادیں تو بہت منظور ہوتی ہیں مگر عملاً کوئی اقدام نہیں. غزہ، مقبوضہ کشمیر، میانمار، سوڈان، ہر جگہ مظلوم مسلمان لہو کی قسطیں دے رہے ہیں اور امت مسلمہ خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے. یاد رکھیے، علم اگر تجھ کو نہ دے اپنے عمل کی دولت تو فقیر کے لیے زہر ہے، سلطان کے لیے بھی. اسلام کا سیاسی نظام شرائط عدل، مساوات اور احتساب پر مبنی تھا مگر آج ہر ملک اپنی ریاست، ہر ریاست میں مفاد میں گم ہے. قومیں قومی مفادات میں الجھی ہوئی ہیں اور امت کے تصور کا جنازہ نکل چکا ہے اور امت مسلمہ اجتماعی سیاسی انتشار میں مبتلا ہے. نہ کوئی سعد بن معاذ، نہ کوئی عمر باقی، ہر قیادت کی جگہ دولت بیکار فقط. اخلاقی زوال اور روحانی بے حسی کا یہ عالم ہے کہ امت کردار سے خالی ہو گئی ہے. ہمارے بازار جھوٹ سے لبریز، عدالت انصاف سے خالی اور معاشرے فحاشی و مادہ پرستی میں ڈوبے ہوئے ہیں. سر سے لے کے پاؤں تک علمی انحطاط اور تعلیمی زوال میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن اقتدار کے لیے غیرت اور اہمیت کو گروی رکھ دینے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے. نہ دیانت، نہ شرافت، نہ محبت باقی. یہی ہے امت مسلمہ کی سب سے بڑی محرومی. آج امت سیاسی تقسیم اور قیادت کے بحران میں غرق ہے. اس کے پاس نہ ابوبکر، عمر، عثمان، علی تو کیا صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم اور ٹیپو سلطان بھی تو نہیں رہے. ہر ملک، ہر قوم، ہر نسل اپنی علیحدہ شناخت میں قید ہے. قیادتیں یا تو کرپشن کے آلودہ ہیں یا مغرب کی غلام ہیں. ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلائے گئے الحاد بھی ساتھ. OIC ہو یا عرب لیگ، سب بے جان ادارے، صرف رسمی اجتماعات ہیں. قراردادیں پاس ہوتی ہیں، تصاویر دی جاتی ہیں مگر نہ عمل ہوتا ہے نہ نتیجہ. وحدت امت کا فقدان ایک عذاب کی طرح ہم پر طاری ہے. ہر مظلوم مسلمان تنہا ہے. فلسطین جل رہا ہے، کشمیر سلگ رہا ہے، شام اجڑ چکا ہے، لیبیا برباد ہو چکا ہے اور ہم فقط قراردادیں پاس کر رہے ہیں. اقبال بھی رویا تھا اس حال زبوں پر، امت ہے کہ خواب غفلت میں ہے مدہوش ابھی تک. پھر اب سوال یہ ہے کہ حل کیا ہے؟ اس امت کے درد کا مداوع اور راہ نجات اسی وقت ممکن ہے جب ہم قرآن سے عملی وابستگی اختیار کریں.
سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے ہر شعبے میں نافذ کریں، علم کو مقصد حیات بنائیں نہ کہ محض روزگار کا ذریعہ، اپنے کردار کو پیغمبرانہ شان دیں، امت کے تصور کو قومی تعصب پر مقدم رکھیں، امت کو اپنے تعلق کو رب سے جوڑنا ہوگا، نماز کو روح بنانا ہوگا، قرآن کو ہدایت اور سیرت طیبہ کو رہنمائی کا مرکز بنانا ہوگا۔ یاد رکھیں، جب امت اپنی شناخت کھو بیٹھے تو اللہ سے ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ وہ پھر سے اپنی اصل کو تلاش کرے۔ ہمارے نصاب میں، کریکولم میں قرآن و سنت، جدید سائنس، تاریخ اور تہذیب کا توازن ہو۔ ہمیں غزالی اور نیوٹن دونوں کے وارث بنانا ہوں گے۔ یونیورسٹیاں صرف ڈگری نہیں، شخصیت سازی کا مرکز ہوں۔ مدارس میں سائنسی بصیرت اور جامعات میں روحانی تربیت ہو۔ فکر کی قیدیں توڑنی ہوں گی۔ ہمیں قرآن کو وقت کی زبان میں پڑھنا ہوگا۔ ہمیں اختلاف کو نعمت سمجھنا ہوگا اور اجتہاد کو علم کا شعور دینا ہوگا۔ تجدید ایمان اور تعلق باللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا۔ ہر فرد کو صادق، امین، محسن اور نیکوکار بننا ہوگا۔ گھر سے معاشرہ بنتا ہے اور پھر معاشرے سے قوم۔ ہمیں صبر، حلم، تواضع، سخاوت اور عدل کو اپنی شناخت بنانا ہوگا۔ کردار کے غازی بنے نہ کہ گفتار کے بادشاہ۔ یاد رکھیے، وہی قومیں زندہ رہتی ہیں جو علم و عمل کی راہوں پر چلتی ہیں، جو وقت کی نبض پر ہاتھ رکھتی ہیں، جو اپنے ماضی سے سبق سیکھتی ہیں اور حال کو تعمیر کرتی ہیں۔ میری یہ بات یاد رکھیں، لکھ لیں کہیں پہ کہ قومیں مر جاتی ہیں جب ان کے دلوں میں زندگی کی تمنا ختم ہو جائے، جب ان کے دماغ سوچنے سے انکار کر دیں یا ان کی روحیں جمود کا شکار ہو جائیں۔ لیکن جو قومیں موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا سیکھ لیں تو یہ زندگی جو موت ہی کی امانت ہے، پھر وہ سر اٹھا کر جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ یہ دنیا ایمان، علم اور جہاد سے بدلتی ہے، مگر جب امت ان تینوں کو چھوڑ دے تو دنیا سے بدل دیتی ہے۔ آج ہمیں عصر نو تعمیر امت کا بیڑا اٹھانا ہوگا۔ یہ کام فرد سے شروع ہوگا، دل کی اصلاح سے، نیت کی پاکیزگی سے، کردار کی مضبوطی سے۔ پھر یہ ذہن نشین رہے کہ زبان کا حسن قوم کے باطن کا آئینہ ہوتا ہے۔ آج ہماری زبان سے محبت، اتحاد اور خیر کی بجائے نفرت، تفرقہ اور تعصب کی بو آتی ہے۔ ہمیں اب وہی زبان درکار ہے جو دلوں کو جوڑ دے، وہی قلم درکار ہے جو امت کے خوابوں کی تعبیر دے، وہی فکر درکار ہے جو زمانے کا رخ بدلتے۔ پھر مجھے اپنے مرشد اقبال یاد آ گئے کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ سیاسی بیداری اور قیادت کی اصلاح کے لیے امت کو باشعور ووٹر بننا ہوگا۔ ہمیں ایسی قیادت کو لانا ہوگا جو قرآن سے جڑی، سنت سے روشن اور امت کی خدمت سے مزین ہو۔ واسط امت اور بین الاقوامی شعور اجاگر کرنے کے لیے قومیت، رنگ، نسل، زبان سب بعد میں، امت پہلے۔ ہمیں ایک پرچم تلے جمع ہونا ہے جو لا الہ الا اللہ کا ہے۔ شب تاریک صحیح مگر چراغ جلانا لازم ہے۔ اب جو رکے وہ خسارہ، جو بڑے وہی مقدر۔ آئیے ہم ایک ایسا انقلاب برپا کریں جو پہلے دلوں کو بدلے، پھر معاشروں کو، پھر دنیا کو۔ ایسا انقلاب جو علم سے، عدل سے اور اخلاق سے ہو۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو صرف ڈاکٹر اور انجینئر بنانے کی فکر نہ کریں، بلکہ انہیں ابن سینا، ابن رشد، امام غزالی، ابن تیمیہ جیسا بنا دے۔ انہیں علم کا پیاسا اور کردار کا پیکر بنائے۔ یاد رکھیے، امت کا زوال عارضی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ہم خود کو بدلنے کا ارادہ کریں۔ قرآن یہ کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ آئیے ہم اپنے آپ کو بدلیں۔
تاکہ ہماری قوم بدلے اور یہ دنیا پھر سے اسلام کی روشنی سے جگمگائے۔ آج ہم یہاں صرف خطاب سننے نہیں بلکہ تاریخ میں اپنے کردار کی تجدید کے لیے جمع ہیں۔ ہمیں خود وہ ابراہیم بننا ہوگا جو باطل کے بت توڑے، وہ محمد بن قاسم بننا ہوگا جو حق کے لیے سرزمینوں کو تسخیر کرے، وہ صلاح الدین ایوبی بننا ہوگا جو بیت المقدس کو آزاد کرائے، وہ طارق بن زیاد بننا ہوگا جو منزل کے حصول کے لیے اپنی کشتیاں جلا کر اپنے لشکر کو پیغام دے کہ موت کے اندر ہی وہ زندگی ہے جو فتح کا پیام لے کر آئے۔ تو آئیے ہم آج یہ عہد کریں، ہم خود کو بدلیں گے، ہم قرآن سے جڑیں گے، ہم علم کو ہتھیار بنائیں گے، ہم کردار کو اپنا زیور بنائیں گے، اور ہم امت کو ایک بار پھر خیر امت بنانے کا عزم کریں گے۔ لہذا اب ہمیں وہ قوم بننا ہے جو قرآن سے وابستہ ہو، سیرت سے روشنی لے، علم سے آشنا ہو، اخلاق سے مزین ہو اور کردار میں ممتاز ہو۔ وقت کی یہ صدا ہمیں پکار رہی ہے، اٹھو، وہ ابراہیم بنو جو باطل کے ایوانوں میں توحید کی مشعل روشن کرے، وہ محمد بن قاسم بنو جو ظلم کی سرزمین پر عدل کا پرچم لہرائے، وہ صلاح الدین بنو جو قبلہ اول کو آزاد کرائے۔ یہ دور صاحبو، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ۔ تو کیا ہم وہ چراغ جلانے کو تیار ہیں؟ کیا ہم وہ آگ برداشت کرنے کو تیار ہیں؟ کیا ہم اپنی راحت چھوڑ کر امت کا درد اپنا سکتے ہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو یاد رکھو، شب تاریخ ہے لیکن چراغ جلانا ہوگا، لہو سے اپنے یہ دیوار ظلم گرانا ہوگا۔ آئیے ہر فرد ایک چراغ بنے، ہر دل میں ایمان کی آگ ہو، ہر ہاتھ میں علم کا پرچم اور ہر قدم میں کردار کا وزن ہو، تب جا کر امت کی قسمت بدلے گی اور ہمارا کل سنورے گا۔ امت مسلمہ کی زبوں حالی کا شکوہ کرنے کی بجائے اب ہمیں اصلاح امت کا آغاز کرنا ہوگا اور ہر فرد اپنے حصے کی شمع جلائے۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ ہر ماں محمد بن قاسم پیدا کرے، ہر باپ صلاح الدین ایوبی کی تربیت کرے، ہر استاد امام مالک جیسا علم دے اور ہر قائد عمر بن خطاب جیسا عدل کرے، تب جا کر ہم کہہ سکیں گے کہ ہم وہ امت ہیں جنہیں اللہ نے خیر امت بنایا، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض ادا کرتی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر تؤمنون باللہ۔ خدا کرے وہ دن جلد آئے جب امت مسلمہ کا سورج پھر سے طلوع ہو اور دنیا ایک بار پھر اسلام کی روشنی سے جگمگا اٹھے اور امت مسلمہ کی جاری ذمہ حالی کا خاتمہ ہو جائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔